چمکتا ہے روشن. صدر جی وقار، یہ منظر، یہ واقعہ 629 عیسوی کا ہے. صدر جی وقار، یہ منظر اس وقت کا ہے جہاں پہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، مگر قرآن پاک کا بہترین تحفہ ہم پر نازل ہوا. صدر جی وقار، یہ مسلمان ان کافروں کے سامنے چند تھے، یہ جانثار ان کافروں کے سامنے چند تھے. غزوہ بدر میں 313 1000 کے سامنے جا بھڑے. صدر جی وقار، پرانی غزواؤں میں ہم کافروں کے سامنے جانثار لڑ رہے تھے، مگر غزوہ موتا میں 3000 جانثار، غزوہ موتا میں 3000 مسلمان 2 لاکھ کے سامنے جا بھڑے. 2 لاکھ، جہاں پہ ایک مسلمان، ایک جانثار 70 پر بھاری تھا، مگر صدر جی وقار مسلمانوں نے حوصلہ نہیں ہارا. یہ پہلی جنگ ہے جس میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم شکست نہیں، تم جیت کر آؤ گے. سبحان اللہ. صدر جی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ 3000 2 لاکھ کے سامنے کس طرح جا بھڑے. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس قرآن پاک کے ارشاد تھے، ان کے پاس دلوں میں اللہ پہ یقین تھا. مگر آج میں سوال پوچھتا ہوں کہ مسلمان کا خون کا پیاسا کیوں ہے؟ میں سوال پوچھتا ہوں کہ آج ہم اپنے حق کے لیے، دوسروں کے حق کے لیے تو کیا لڑیں، ہم اپنے حق کے لیے نہیں لڑ پاتے، ہم اپنے لیے الفاظ نہیں اٹھا پاتے. وجہ میں سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتایا جائے. اس کی خاص وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہمارا ایمان کمزور ہے. غزوہ موتا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جانثار زید بن حارثہ کو بتایا، مگر اللہ کا حکم ہوا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اللہ کا حکم ہوا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. حضرت جعفر بن ابی طالب کو دوسرا جانثار سپہ سالار بنایا، مگر اللہ کا حکم ہوا ان کو بھی شہید کر دیا گیا. منظر بدلتا ہے، اللہ کا حکم ہوا ان کو بھی شہید کر دیا گیا. منظر بدلتا ہے، حضرت عبداللہ کو سپہ سالار بنایا، مگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. صدر جی وقار، مسلمانوں نے دیکھا حضرت خالد بن ولید جو کہ 19 تلواروں کو توڑ چکے تھے، حضرت خالد بن ولید، ان کو مسلمانوں کی چند چھوٹی سی ٹکڑی کا سپہ سالار بنایا. مگر دیکھنے کی بات یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا رومیوں سے کہ تمہیں زندگی اتنی ہی عزیز ہے، تم اس قوم سے جا بھڑے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے. حضرت خالد بن ولید صاحب نے یہ کہا کہ اگر موت جنگ کے میدان میں آتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پہ نہ مرتے. بس